السلام علیکم بیٹا، آج کا جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے فلسطین۔ تو کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فلسطین کے بارے میں انٹرو دے دیتی ہوں، ہسٹری بتا دیتی ہوں اس کی، کہ جو فلسطین ہے وہ دنیا کے اولڈ ایریاز میں سے ایک ایریا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے نبیوں نے تبلیغ کی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ پلیس ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے انبیاء کرام آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی۔ اور سیکنڈ، یہاں پہ مسجد اقصیٰ، جسے پہلا قبلہ بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر شروع کیا تھا، اور یہاں سے یہ پہلا قبلہ تھا جس کی طرف مسلمانوں نے ایٹ لیسٹ 16 اور 17 ایئرز جو تھا وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فلسطین میں اسلامی حکومت جو تھی وہ مکمل طور پہ قائم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا تھا، اور دین 1948 میں یہودیوں نے زبردستی فلسطین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیل کا اعلان کر دیا تھا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور تب سے آج تک فلسطین ظلم اور جنگ کا شکار ہے۔ اور جو اب کا فلسطین ہے وہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے، ایک غزہ اور ایک ویسٹ بینک، ٹھیک ہے۔ غزہ جو ہے وہ فلسطین کا ہی حصہ ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آزادی، عزت اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے آج بھی قربانیاں دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو فلسطین کا حصہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، جن میں بچے، عورتیں، مرد، بزرگ، یہ کافی لوگ شامل ہیں، اور یہ علاقہ کئی سالوں سے مشکلات اور ظلم کا شکار ہے۔ اب جو ہے وہ اسرائیل اور غزہ کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ لڑائی جو ہے وہ زمین کی لڑائی ہے، آزادی کی لڑائی ہے۔ فلسطینی لوگ اپنی سرزمین پر آزادی سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیل ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر بیت المقدس، جو پہلا قبلہ بھی ہے مسجد اقصیٰ پر۔ اور یہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ یہ مطلب اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ پر بمباری کر رہی ہے، اسکول، کالج، گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہزاروں مسلمان بچے اور عورتیں جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہاں پہ بجلی، پانی جیسی کوئی بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، وہ ان لوگوں سے چھین لی گئی ہیں۔ اور آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ کافی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے، وہاں کے بچے بھوک پیاس سے بھی دوچار ہیں، اور ان لوگوں کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا، اور موسٹلی ان کے ہاسپٹلس پہ جو اسرائیل ہے وہ بمباری کر رہا ہے۔ تو بیٹا ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ خود وہاں جا کے لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ جو بھی ہمارے فلسطینی بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، انہیں اس مشکل وقت سے جو ہے وہ آزاد کر دے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے نہیں ضروری کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹ یوز کریں گے تو ہماری لائف لگزیریس ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم پاکستانی پروڈکٹ، مسلم پروڈکٹس کا یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں امن، عدل اور انسانیت کا پیغام پھیلانا ہے۔ ہمیں اب اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ کسی کو کھڑے نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ ہمیں ظلم کے خلاف خود کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں نفرت نہیں، امن اور حق کی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فلسطین کے معصوم بچوں کو، نوجوانوں کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور جہاں تک ہو سکے نا ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ یوز نہیں کریں گے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اسرائیلیوں کو کوئی فائدہ مت پہنچائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہی جیسے مسلمان بچوں پر، بہنوں پر، بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیں، اور ان کے لیے جہاں تک ہو سکے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا اور ان سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔